السلام علیکم. میرا نام پروفیسر نائلہ طارق ہے اور میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فزیکل تھراپی اینڈ ریہیبلیٹیشن کی ڈائریکٹر ہوں. آج میں آپ کو میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی کی امپورٹنس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، لیکن بیفور آئی ڈو دیٹ میں پہلے اپنا تھوڑا انٹروڈکشن کرنا چاہتی ہوں. میں پچھلے 30 سال سے لیبارٹری فیلڈ میں سے ریلیٹڈ وابستہ رہی ہوں اس پہ لیبارٹری میں، اور صرف وابستہ ہی نہیں، میں ڈفرینٹ پوزیشنز میں مستقل لیبارٹریوں میں کام کرتی رہی ہوں. اور میں پچھلے 10-12 سال سے ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر آف پیتھولوجی جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں تھی، جو میں بھی ریسنٹلی کوئی 2 مہینے ہوئے ریٹائر ہوئی ہوں، اور JSMU لیبارٹری کی بھی ڈائریکٹر تھی. میرا بہت ایک تو ٹریننگ کا، لرننگ کا تجربہ رہا ہے، کیونکہ میں ڈین بھی رہی ہوں، اور اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ میں بھی میں بہت انگیج رہی ہوں. میں میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ کو بھی پچھلے 12 سال سے ٹرین کر رہی ہوں. آج میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ میڈیکل لیبارٹری ایز سچ اس کا اسکوپ کیا ہے. بٹ بیفور ڈوئنگ دیٹ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ الائڈ ہیلتھ سائنسز کی امپورٹنس کیا ہے. ہم لوگ اصل میں ایک مسکنسیپشن ہے کہ ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ بہت بڑی بس یہی ایک فیلڈ ہے اور اسی میں ایکسلنس کرنا ہے، اور ہم اسی کے لیے بھاگتے رہتے ہیں کہ یہی بن جائیں. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 5 سال کی ٹریننگ کے بعد اگلے ہمیں 10 سال چاہیے، جس میں ہمیں جب تک اسپیشلائز نہیں کریں گے تو گریجویشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے کہ ہم پوسٹ گریجویشنس کریں، فیلڈ آف ایکسلنس لیں، اور پھر ہم کلینکس کر سکیں یا کسی ہاسپٹل سے ایسوسیٹ ہو سکیں. آن دا کنٹری، الائڈ ہیلتھ سائنسز اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے. اس میں صرف میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی نہیں ہے، ریڈیولوجی کی فیلڈ ہے، آنکالوجی ہے، OT ہے، اور بے شمار ڈفرینٹ شعبے ہیں جس میں آپ ایکسل کر سکتے ہیں. میں کیونکہ لیبارٹری سے میرا تعلق ہے تو میں آج آپ کو لیبارٹری کی ہی ایمفیسس دوں گی کہ لیبارٹری میں کیوں ہم جائیں، کیا ضرورت ہے، کہ اس کا کیا اسکوپ ہمیں نظر آتا ہے. اس پینڈیمک میں ہوا یہ کہ ہم نے اندازہ لگایا کہ ہمیں فقدان ہوا ٹرینڈ ٹیکنالوجسٹ کا. جب ہم کووڈ لیبارٹریز کھولنے بیٹھے تو ہمارے پاس ٹرینڈ سٹاف نہیں تھا. یا تو کوالیفیکیشن تھی تو تجربہ نہیں تھا، تجربہ تھا تو کوالیفیکیشن نہیں تھی. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ تمام ہیلتھ کمیشنز، چاہے وہ پنجاب ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں، چاہے وہ سندھ ہیلتھ کے کمیشنز ہوں، اب ہماری ریکوائرمنٹ BS میڈیکل ٹیکنالوجی یا ماسٹرز میڈیکل ٹیکنالوجی مینڈیٹری ہو گیا ہے. مطلب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ میٹرک پاس کر لیا، انٹر پاس کر لیا اور سیمپل آٹومیشن ہے لیبارٹری کے اندر، سیمپل لگا لیا اور بات ختم ہو گئی. لیکن اب میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ کا رول صرف یہ نہیں ہے کہ سیمپل رن کر دیا جائے. اس کا رول میرے حساب سے ایک ڈاکٹر کی طرح کا ہے. اس نے انٹرپریٹیشن بھی کرنی ہے، اس نے بائیو ٹیکنالوجی کی فیلڈ کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے مشینوں کے اندر، اس کو اینالیٹیکل، پری اینالیٹیکل اینڈ پوسٹ اینالیٹیکل ایررز اینڈ ٹربل شوٹنگ کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اس کو انٹرپریٹیشن آف ریزلٹس بھی کرنی ہے، اور اس کو بتانا بھی ہے، پیشنٹس کو گائیڈ بھی کرنا ہے، انفیکٹ ڈاکٹرز کو بھی گائیڈ کرنا ہے کہ سر اس کا یہ آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے آپ یہ ٹیسٹ بھی کروائیں. تو جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہوگی، جب تک آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے، ٹریننگ نہیں کر سکیں گے، تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اور ہمارے پاس اس وقت اتنا ٹیکنالوجیز کا فقدان ہے. میں صرف کووڈ ہی کی نہیں کہہ رہی ہوں، چاہے وہ ہیماٹولوجی ہو، کلینکل پیتھولوجی ہو، امیونالوجی ہو، بائیو کیمسٹری ہو، مائکرو بایولوجی ہو، یا کوئی بھی فیسٹ ہو لیبارٹری کا، ہمارے پاس ٹرین ٹیکنالوجسٹ ہیں ہی نہیں. اور جب ٹرین ٹیکنالوجسٹ نہیں ہے تو ظاہر ہیومن ریسورس ہمارے پاس بہت کم ہے. تو میں اس وقت سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ سب، میری ایک ہمدردانہ ایک طرح مشورہ ہے کہ آپ آئیں، ایکسپلور کریں، دیکھیں، کیونکہ HR کو جب تک ہم اسٹرانگ نہیں کریں گے، اس کو بلڈ نہیں کریں گے، ہم آگے جا ہی نہیں سکتے. اس کی گروتھ اتنی زیادہ ہے کہ میرے خیال میں میڈیکل پروفیشن میں، تمام میڈیکل پروفیشن میں اس وقت میں سمجھتی ہوں فزیکل تھراپی یا فار دیٹ میٹر لیبارٹری میڈیکل ٹیکنالوجی، یہ موسٹ گروئنگ سبجیکٹس ہیں. میں سمجھتی ہوں آپ آئیں، اس کو ایکسپلور کریں، دیکھیں اس میں کتنی گروتھ ہے وہ دیکھیں، کیونکہ یہ نیشنلی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس کی ڈیمانڈ ہے. سو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس سبجیکٹ کو ضرور ایکسپلور کریں. بہت شکریہ.